نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ گر ہمی خواہی مسلمان زیستن، گر ہمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، حدیقۃ الرحمن ایک مکتب ہے جسے ہمارے عزیز دوست مولانا عبداللہ رحمان صاحب نے قائم کیا اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس پر لگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس تھوڑے عرصے میں انہوں نے بہت سارے بچوں کو قرآن کے علم سے ان کے سینوں کو منور کیا، انہیں نماز، کلمے، دین اسلام کی بنیادی باتیں سکھائیں۔ یہ وہ اہم کام ہے، یہ وہ عظیم فریضہ ہے جسے وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمیشہ طبیعی طور پر، فطری طور پر چیز بتدریج بڑھتی ہے، پہلے چھوٹی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ یہ طبیعی اور فطری ترتیب ہے۔ انشاءاللہ یہ مکتب ہے، لیکن یہ پھر معہد بنے گا، دارالعلوم بنے گا، اور پھر یہ جامعہ کی شکل اختیار کرے گا انشاءاللہ۔ یہ خام مال تیار کر رہے ہیں، یہ مٹیریل تیار کر رہے ہیں مدارس کے لیے، جامعات کے لیے۔ جتنے بھی بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہمارے مولانا شفیق الرحمان صاحب بڑے استاد ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا بیان فرما رہے تھے۔ ہمارے مولانا اسامہ صاحب تو اچھے خطیب ہیں، اور ایک ہمارے محترم مولانا سید وکیل شاہ صاحب بھی موجود ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے اچھے لائق فائق استاد ہیں۔ اور ان سے آگے بڑے بڑے شیوخ الحدیث، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، اس سے آگے چلے جائیں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، شیخ المحدثین حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری اور حضرت مولانا عبدالحق، جتنے بھی پیچھے چلے جائیں سب کی بنیاد یہی قاعدہ ہے اور سب کی بنیاد یہی ناظرہ ہے۔ اس لیے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اہمیت
اس کام کی ہے۔ یہ خام مال تیار کرتے ہیں، یہ مٹیریل فراہم کرتے ہیں، ساری عمارت کا مدار ان چھپی ہوئی بنیادوں پر ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتی، لیکن ساری بڑی سے بڑی کئی منزلہ عمارت اسی پر کھڑی ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہتا ہے کسی کنکری کو حقیر مت سمجھو، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، کو ہمالیہ اور کیٹو، اور یہ ان کی ابتدا کس سے ہے؟ اسی چھوٹی کنکر سے ہے۔ چھوٹے کنکر نہ ہوتے، یہ چھوٹے کنکر ملتے ہیں تو پہاڑ بنتے ہیں، ایک ایک قطرہ ملتا ہے تو دریا بنتے ہیں، اور دریا ملتے ہیں تو سمندر بنتے ہیں۔ کیوں جی؟ قطر علی قطر اذا اجتمعت نہر ونہر علی نہر اذا اجتمعت بحر۔ تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں، میں پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مکتب انشاءاللہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ دارالعلوم کی شکل اختیار کرے گا، یہ جامعہ بنے گا، اور اس میں پھر دیکھیں دنیا کی بولنا انشاءاللہ مولانا عبداللہ رحمان انشاءاللہ اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، انہیں علوم دینیہ کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی طلبہ ہیں پوری دنیا میں، جتنے بھی طلبہ وہ قرآن یاد کر رہے ہیں، وہ علوم حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ ان علوم کو اپنے دل و دماغ میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس پشاور میں ابھی ہوئی ہے، شاید اس میں اتنے مقررین نہیں تھے جتنے، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، یہ ان کی لگن ہے، یہ ان کی کڑھن ہے کہ ان کی برکت سے ماشاءاللہ یہ اتنے مصروف اور مشغول اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ادا کرنے والے حضرات بھی آپ کے اس چھوٹے سے پروگرام میں موجود ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں، جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی ہو کر رہے گا۔ اگر آج اس چھوٹے سے حال میں اور اس چھوٹی سی تقریب میں، بظاہر چھوٹی، اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس کی کیا قیمت ہے، قدر و قیمت ہے، اگر یہ اس چھوٹی سی محفل میں اتنے بڑے بڑے جبال علم اور بحر العلوم ماشاءاللہ موجود ہیں، تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مکتب انشاءاللہ بہت جلد معہد اور دارالعلوم بنے گا، اور پھر جامعہ بنے گا، اور ہمارے مولانا عبداللہ رحمان شیخ الحدیث ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے معاون ہوں گے، مدرس ہوں گے۔ اللہ کرے کہ یہ میرا جو حسن ظن ہے اللہ اسے پورا کرے۔ دنیا امید پر قائم ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ سے جتنا زیادہ آپ اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اللہ سے، اللہ کے خزانوں سے وصولی کی توقع رکھ سکتے ہیں، اتنی کم ہے۔ کیوں؟ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہم مانگنے والے بنے،
ہم مانگنے والے بنے. اللہ کے ہاں کوئی اندھیر نہیں ہے. دیر ہے کہتے ہیں، اندھیر نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر. شہیدی شاعر کا نام ہے، کہیں پریشان نہ ہو جائے. اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی شاعر اپنا نام لیتا ہے سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. اور شعر اچانک ایک مجھے بھول گیا، اللہ کرے گا ابھی یاد آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو ہم ایک کسی بزرگ نے کہا کہ آپ بندوں سے مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں. اچھا بڑا تعلق والا بھی ایک دفعہ دے دے گا، دوسری دفعہ آپ کا سوال پورا کر لے گا، تیسری دفعہ ذرا منہ بگاڑے گا اور کچھ باتیں بھی سنائے گا، اور چوتھی دفعہ کہے گا دفع ہو جاؤ، تمہیں اور کوئی راستہ نہیں ملتا، تمہیں اور کوئی بندہ نہیں ملتا. کیوں بھئی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑے اچھے اچھے تعلقات والے پہلے تو پہلی دفعہ ہی تنخواہ دے گا، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ بامروت ہے تو وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ حد ہے. اس کے بعد کہے گا میاں. لیکن اللہ وہ ذات ہے جس سے جتنا مانگو وہ خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ یغضب ان ترکت سؤالا. اگر آپ اس سے مانگنا چھوڑ دو اللہ ناراض ہوتا ہے. مخلوق کے بالکل برعکس. وَبَنِيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ. انسانوں سے جب مانگو ناراض، اللہ سے مانگنا چھوڑ دو تو ناراض. تو ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ اس مکتب کو بام عروج پر پہنچائے، اور ہمارے مولانا عبداللہ رحمان کو مزید صلاحیتیں عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ جامعات جو اپنی مدد آپ کے تحت، آپ مسلمانوں کے اخلاص سے دیے ہوئے چندے اور تعاون سے چلتے ہیں، حکومت کا اس میں ذرا برابر کا کوئی دخل نہیں. یہ آپ کے محسن ہیں. یہ کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتے ہیں، تمہارے طعن و تشنیع کے نشتر بھی سہتے ہیں، تمہاری تلخ باتیں اور تبصرے بھی سنتے ہیں، مگر ان کی ایک ہی لگن ہے، ان کی ایک ہی کڑھن ہے کہ قوم کے بچے قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآنی علوم کے حامل بن جائیں. یہ قوم کے محسن ہیں. اب میرے ذہن میں اب بات پھر دو طرف جا رہی ہے. ایک تو یہ کہ محسن ہیں تو محسنوں کو انسان اچھے انداز سے یاد کرتا ہے، محسنوں کی قدر کرتا ہے، محسنوں کا اکرام کرتا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے. کیوں شاہ جی؟ اور عرب کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان. انسان تو احسان کا غلام ہے. جب کسی نے کوئی احسان کر دیا بندہ اس کا بے دام غلام بن جاتا ہے. پوری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس محسن کے ساتھ بھلائی کروں، میں اس کے احسان کا بدلہ اتاروں. کیوں جی؟ اس سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں. ہوتی ہے کوشش کہ نہیں؟ ایک شریف انسان کی. کمینہ ہو تو الگ بات ہے، شریف انسان ہو
اس کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو کیوں جی وہ اس کا غلام بن جاتا ہے. کمینہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی سے محفوظ رکھے. اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اپنا محسن جانیں اور ان کے خیر خواہی کریں. ویسے بھی دین خیر خواہی کا نام ہے، پھر محسن کے ساتھ تو بہت زیادہ خیر خواہی کی ضرورت ہے. ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام، ہر ایک کے ساتھ اچھی بات، قولوا للناس حسنا. لیکن محسن اس کا تو مقام اور ہے. پھر محسن ایک دنیاوی نعمت اور دنیاوی اشیاء دے کر آپ پر احسان کرتا ہے، اور وہ دنیا خود بھی محدود ہے اور اس کا اثر بھی محدود ہے. لیکن ایک شخص تمہارے دین کی فکر کرتا ہے، تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا محسن ہے. تو کسی کے بہکاوے میں مت آؤ. انگریز نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کو ختم کر دیں، بڑے بڑے منصوبے بنے، ساری دنیا سے اپنے طریقے سے وہ قرآن جمع کریں اور اس کو دریا برد کر دیں، جلا دیں، معاذ اللہ کچھ کر دیں، اور سب کچھ انہوں نے وہ کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم کر بھی دیں تو اس کے حفاظ جو آج سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق کروڑوں میں ہیں. مولانا ہمارے فرما رہے تھے 1,07,000. میں اس کی تصحیح کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ 1,13,000 طلبہ اور طالبات نے پچھلے سال امتحان دیا، اور اس سال میرا خیال ہے کہ کم از کم 1,20,000 ہوں گے. میرا اندازہ ہے، جو میں کئی سال سے اس خدمت پر مامور ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید 20 یا 20 سے بھی شاید اوپر ہو جائے. تو یہ معمولی بات نہیں کہ ایک بورڈ، یہی مکاتب اور یہی مدارس جن سے گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی چاہت ہے کہ ان کو بھی ہم اپنے نرغے میں لے لیں، ان کو بھی ہم اپنے ماتحت کر لیں. کیوں بھائی؟ یہ ساری مشقتیں تو یہ علماء اٹھائیں، اور اس مقصد کے لیے کہ ہم کچھ آزاد اور جری اور بہادر اور مجاہد اسلام اور دین کے لیے مر مٹنے والے پیدا کریں. تم چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہاری طرح ٹوڈی بن جائیں، انگریز کے پٹھو بن جائیں، ان کے غلام بن جائیں. یہ نہیں ہو سکتا، کسی قیمت نہیں ہو سکتا. ہمارے قائدین نے اعلان کیا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور ہمارے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے، کسی قیمت پر مدارس رجسٹریشن بل والے معاملے پر ہم کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنیں گے. انشاءاللہ آپ کہیں، ہم انشاءاللہ اس کی تائید کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ قائد اگر حکم دے ہم نکلیں گے میدان میں قرآن کے لیے، قرآنی علوم کی حفاظت کے لیے، ان مدارس اور مکاتب کے لیے نکلیں گے کہ نہیں؟ سارے ہاتھ کھڑا کریں. کیوں بھائی؟ انشاءاللہ یہ مدارس تابندہ رہیں گے، یہ علماء انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور یہ پوری قوت کے ساتھ، پوری جوان مردی کے ساتھ انشاءاللہ یہ قرآن کی حفاظت بھی کریں گے، اور دشمنان اسلام کے حملوں کو بھی ناکام کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ان محسنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے لیے اور ان قرآنی علوم کے مدارس اور مکاتب کے دفاع کے لیے اپنے علماء کے حکم پر لبیک کہنے کی اور ان کے شانہ بشانہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.